رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جی یقطع صلاۃ المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل مؤخرت الرحل. المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الأسود شيطانا أخرجه مسلم وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض. ٹھیک ہے جی. یہ حدیث تھوڑی سی اہم ہے، تفصیل طلب بھی ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقطع صلاة المرء المسلم، کاٹتی ہے ایک مسلمان مرد کی نماز کو، اذا لم یکن بین یدیہ، جبکہ نہ ہو اس کے درمیان، مثل مؤخرۃ الرحل، برابر سواری کی سیٹ کے پچھلے حصے کے. وہی والی بات ہے جو اس پہلے ہم حدیث میں پڑھ چکے ہیں. کیا چیزیں کاٹتی ہیں اگر سترا نہ ہو، یعنی سترا اتنا ہو جتنا وہ جو سیٹ ہے اس کے پچھلے والا حصہ. تو المرأۃ، تین چیزیں، ایک عورت، والحمار گدا، والکلب الاسود، اور اس طریقے سے کالا کتا. الحدیث، یہ حدیث یعنی الحدیث سے مراد ہوتی ہے، اس سے مراد ہوتا ہے کہ حدیث کو مکمل کر لیں، ٹھیک ہے نا. باقی حدیثیں نہیں، انہوں نے صرف ایک ریلیونٹ پارٹ اس کا ذکر کیا. اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پوری نہیں ذکر کرتے، صرف جو متعلقہ اس سے پارٹ ہوتا ہے وہی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس سے مراد ان کا یہ احکام، حکم بیان کرنا چاہتے ہیں. ان کے اصل مراد حدیث کو پریزرو کرنا نہیں ہے، حدیث کی پریزرویشن آلریڈی ہو چکی ہے، یعنی حدیث محفوظ ہے اپنی مختلف کتابوں میں. تو انہوں نے صرف وہ والا حصہ اس میں سے کوٹ کیا ہے جو حصہ بیسیکلی متعلق ہے اس کے، یعنی باب کے حوالے سے، یا پھر جو مسئلہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ ایسی ہے، یعنی اگر بندے کے آگے سترا نہ پڑا ہو، اور جیسا کہ اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے پہلے، تو پھر تین چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی نماز کو کاٹ دیتی ہیں. اور کون سی ہیں؟ المرأۃ، ایک عورت ہے، ایک حمار گدھا ہے، اور کالا کتا. یہ تین چیزیں نماز کو کیا کر دیتی ہیں؟ کاٹ دیتی ہیں. اچھا، وفیہ، اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، الکلب الاسود شیطان. اسی حدیث میں ایک اور چیز ہے کہ کتے کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اس سے مراد کالا، یہ بتایا گیا ہے الکلب الاسود شیطان، کہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے. وَلَهُ، اور انہی سے، یعنی اخرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے ذکر کیا. وَلَهُ، اور امام مسلم سے ہی اس بات کے بھی مزید اضافہ ہے، ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نحوہ دون الکلب، انہوں نے اسی حدیث کو اس طرح بیان کیا ہے لیکن کلب کا ذکر نہیں کیا. اچھا، ولی ابی داود، اسی طریقے سے ابو داود، امام ابو داود، والنسائی، امام نسائی، عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، نحوہ، انہوں نے بھی اس طرح کی حدیث کو ذکر کیا ہے، دون آخرہ، انہوں نے اس کے علاوہ. وقید المرأة بالحائض، اور انہوں نے عورت حائض کی اور قید لگائی ہے، حائض عورت کے ساتھ حیض کی، انہوں نے قید لگائی ہے عورت کے ساتھ حیض کی. اب یہ مختلف انہوں نے روایات ذکر کرنے کے بعد مسئلہ کیا ثابت ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں انشاءاللہ. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے، بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے کے سامنے سترا نہ پڑا ہو تو تین چیزیں اگر آئیں سامنے سے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک کتا، کالا کتا خاص طور پہ، اور کالے کتے کو الگ سے شیطان بھی کہا گیا. شیطان کس لحاظ سے کہا گیا؟ بعض علماء کہتے ہیں واقعی اکثر شیطان جب اپنی شکل بدلتا ہے جن، تو کالے کتے کی شکل میں ہوتا ہے. بعض علماء نے کہا اس کی مراد خباثت ہے، کہ وہ کالا کتا عام طور پہ زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ سٹڈیز بھی موجود ہیں کہ واقعی کچھ کالے کتے، خاص طور پہ ایسے کالے کتے جن کے حدیث میں آتا ہے جن کی آنکھوں کے اوپر نشان ہو، خاص طور پہ وہ خطرناک ہوتے ہیں. اور آج کل بھی ایسے ہی ہے کہ ایسے کالے کتے کو یہ کاٹتا زیادہ ہے، نقصان دہ زیادہ ہوتا ہے. تو کالا کتا اگر آگے سے گزر جائے، اسی طریقے سے گدھا گزر جائے، اور اس طریقے سے اگر عورت گزر جائے، تو بظاہر حدیث سے پتہ چلتا ہے اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لیکن باقی احادیث کو اگر آپ سامنے رکھا جائے اور ساری احادیث کو مکمل ملایا جائے تو یہ حدیث تھوڑی سی متشابہ حدیث ہے. متشابہ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے. باقی حدیث کو سامنے رکھنے کے ساتھ اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حدیث اس سے بیسیکلی نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز کے ثواب کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے.
کیونکہ باقی حدیثوں کے اندر مرد کا بھی ذکر ہے. اس سے صرف مراد عورت، کتا اور یہ والی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ مردوں کا بھی ذکر ہے. جیسے کہ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مصلی کے آگے سے گزرے تو ایسے ہی ہے جیسے 40 سال تک اگر اس کو پتہ چل جائے اس میں کتنا گناہ ہے تو وہ کبھی نہ آگے سے گزرے. تو اس سے پتہ چلا کہ آخر جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کے لیے ایک نقصان ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو گناہ ملتا ہے. اگر اس کو کوئی نقصان نہ ہوتا ہو تو اس کو گناہ نہیں ملنا چاہیے، اس کی نماز میں خلل آتا ہے. تو اب خلل میں آنے والی بہت سی چیزیں ہیں جس میں مرد بھی ہے، کوئی بھی گزرنے والا ہو اس سے خلل پیدا ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر سوال پیدا ہوا کہ ان تین چیزوں کو اسپیسیفائی کیوں کیا گیا؟ تو علماء کہتے ہیں یقطع سے مراد یہاں پہ بیسیکلی ینقض ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے بالکل، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ثواب کم ہو جاتا ہے، اور ثواب باقی چیزوں سے بھی کم ہو جاتا ہے. پھر دوسرا سوال یہ کہ ان تین چیزوں کو خاص کیوں کہا گیا؟ تو علماء کہتے ہیں ان تین چیزوں کو اس لیے خاص کہا گیا کیونکہ عربوں کے ہاں، خاص طور پہ جو عرب تھے جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آڈینس تھی، ان میں ان چیزوں کے حوالے سے کافی زیادہ سینسٹیوٹیز پائی جاتی تھی. مثال کے طور پہ عورت کے بارے میں ہمارے ہاں بھی یہ تو عام ہے، کامن، کہ ظاہر ہے عورت کی وجہ سے عورت سامنے سے گزرے اور مرد نماز پڑھ رہا ہو تو ایک مرد گزرنا اور ایک عورت کے گزرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو عورت چونکہ وہ فتنے کا باعث بن جاتی ہے، اسی لیے نماز میں زیادہ خلل واقع ہوتا ہے، اسی لیے خاص طور پہ عورت کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. اس لیے نہیں کہ عورت اللہ معاف کرے کوئی ذاتی طور پہ کوئی کم چیز ہے، نہیں، اس سے مراد یہ کہ مرد کے لیے عورت کی کمزوری ہے اور اس میں ظاہر ہے اس سے کمی واقع ہوتی ہے. لیکن یہی عورت اگر فار ایگزامپل کسی عورت کے آگے سے گزرے گی تو obviously یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ تو یہی تو بلکہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کے آگے سے گزرے تو وہاں پہ بھی نہیں گزر سکتی، تو وہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ہوگا جو یہ مسئلہ یہاں پہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ والحمار گدا، گدے کے بارے میں بھی اسپیسیفکلی اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ گدا جو ہے شیطان کو دیکھ کے ہینکتا ہے، اور خاص طور پہ گدے کی جو آواز ہوتی ہے وہ شیطان کو دیکھ کے ہینکتا ہے، اور اس کی آواز بہت ہی ناپسندیدہ آواز ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے گدے کی آواز کے بارے میں تنقید فرمائی. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بہت زیادہ اونچا نہ بولو کیونکہ وہ گدا اونچا بہت زیادہ بولتا ہے. تو گدے کی آواز جو ہے خاص طور پہ اس وجہ سے وہ ناپسندیدگی کی وجہ سے اس کو بھی خاص طور پہ ذکر کیا گیا. تیسری چیز خاص طور پہ کالے کتے کا ذکر کیا گیا خاص طور پہ، اور باقی حدیثوں میں چونکہ اس کا بھی ذکر ہے کالے کتے کا، تو اس کے اندر چونکہ عام طور پہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، اور کتا ظاہر ہے کالا کتا کاٹنے کے بارے میں، اور خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کالے کتے تھے، جو خاص نسل خاص طور پہ جو غالباً وہاں پہ پائی جاتی ہوگی، وہ کاٹنے میں زیادہ معروف ہوگی، جس کی وجہ سے کیا ہو کہ وہ ظاہر ہے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. تو ظاہر جب خلل واقع ہوگا تو ثواب کم ہوگا، اور ثواب کم ہوگا تو اس سے ظاہر ہے اس کو نقصان ہوگا. تو اسی لیے ان تین چیزوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا. اچھا، یہ تو ہوگی جنرل انڈرسٹینڈنگ. اب یہ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں امام نے حجر فرماتے ہیں، وضاحت سن لیجئے. وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ سے کلب کے علاوہ حدیث ذکر کی ہے، کتے کے علاوہ ذکر کی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اصل میں یہ امام نے حجر کی بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مسلم نے جو حدیث ذکر کی ہے اس میں کلب کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی انہوں نے باقی حدیث ذکر کی ہے لیکن کتے کے الفاظ نہیں ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کتے کے الفاظ موجود ہیں، کتے کے الفاظ موجود ہیں، صرف کالے کتے کے الفاظ موجود نہیں ہیں. تو یہ علماء نے وضاحت کی کہ یہاں پہ ابن حجر نے لکھا ہوا ہے الکلب، اصل میں الکلب الاسود مراد ہے، یعنی کالے کتے کے الفاظ نہیں، ورنہ صحیح مسلم کی جتنی احادیث ہیں اس کے اندر کتے کا ذکر ہے، یعنی یہ تینوں چیزوں کا ذکر ہے، صرف الاسود کا ذکر نہیں ہے. اچھا جی، تیسری چیز کیا ہے؟ ایک اور حدیث میں، سوری، ابو ہریرہ والی حدیث کے اندر ذکر نہیں. اچھا، اسی طریقے سے ابو داود اور امام نسائی، عبداللہ بن عباس کی ایک اور حدیث ہے، اس کے ذریعے عام عورت کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ خاص طور پہ حائضہ عورت کا ذکر کیا گیا خاص طور پہ. بہرحال یہ ایک قید لگائی گئی ہے، لیکن حقیقت اس کو جنرل معنی میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہی پتہ چلتا ہے کہ ان تین چیزوں سے اور دیگر چیزوں سے نماز جو ہے نا وہ ہو جاتی. تو اس سے پتہ چلا کہ بیسیکلی جنرلی ان تمام، یعنی کسی بھی چیز کے آگے سے گزرنے سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، خاص طور پہ ان تین چیزوں سے زیادہ واضح ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کے لیے زیادہ نقصان دہ یا پھر زیادہ فتنے کا باعث بن سکتی ہیں. جی، اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. جی، اس کو پڑھیں اب. روشان خان پڑھ لیں آپ پلیز، روشان، سسٹر روشان خان. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدا أن أحد أحد أن فأراد أحد أحد أن يجتاز بين يديه. أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبي فليدفعه. مم. فليدفعه فإن أبي فإن أبى فليقاتل فإن أبى با پر زبر ہے نا، فإن أبى فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان شيطان متفق عليه. متفق عليه. وفي رواية وفي رواية فإن مع القرين فإن معه القرين فإن معه فإن مع القرين فإن معه القرين فإن فإن معه معه القرين. القرینہ. اچھا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں سسٹر روشان کہ انا کے بعد القرینہ کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ فإن معه القرین نہیں ہونا چاہیے، فإن معه القرینہ کیوں ہے؟ جی سر مجھے علم نہیں ہے اس بات کا. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ سر انا کے آگے پھر نفسی حالت میں آتا ہے انا اسم. تو انا کے آگے تو نہیں ہے، درمیان میں معه آ گیا نا. بتائیں کیا وجہ، نسبی حالت میں کیا آتا ہے؟ تو ان فإن معه کے بعد تو اب معه میں پیش آ گئی ہے. اچھا مطلب یہ اصل میں یہ انا کا نا اسم ہے، انا کا اسم آگے آ گیا ہے، درمیان میں معه اس کا جو ہے وہ آ گیا. اصل میں یہ ہے فإن القرین معه، اصل میں یہ ہے لفظ کیا ہے؟ فإن القرین معه. تو ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات آگے پیچھے تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے عربی کلام کے اندر، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اصل میں اس کی حقیقت وہی رہتی ہے. تو انا کا اصل میں اسم القرینہ ہے، اسی لیے اس کے اوپر زبر ہے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچتے ہوں کہ فإن معه القرین ہونا چاہیے، نہیں اصل میں یہ خبر نہیں ہے بلکہ انا کا اسم ہے، خبر کے اوپر پیش آتی ہے. انا کا جو خبر ہوتی ہے اس پہ پیش آتی ہے، انا کے اسم پر زبر آتی ہے، یعنی نسبی حالت ہوتی ہے اس کی، منصوب ہوتا ہے. اچھا جی حدیث یہ ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. جی جن جو اپنے اسم کو نسب دیتے ہیں یہ وہ ہے نا ان میں. ہاں جی ناصبہ ہے نا، اسماء یہ ناصبہ ہے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا یہ حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا صلى احدكم الى شيء، جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھے کسی چیز کی اس طرف، یسترہ من الناس، جو اس کو ڈھانپے لوگوں سے، جو سترا کا کام دے اس سے لوگوں سے. فاراد احد، پس اگر کوئی چاہے، کوئی ارادہ کرے، ان یجتاز بین یدیہ، کہ وہ آگے سے گزرے، تجاوز کرے اس کے سامنے سے، یعنی سترے اور اس کے درمیان وہ تجاوز کرنے کی کوشش کرے یا ارادہ کرے، فلیدفعہ، تو مصلی کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے، اس کو دفع کرے. فإن ابا، اگر وہ انکار کرے، یعنی گزرنے والا پھر بھی گزرنے کی کوشش کرے، فلیقاتلہ، تو مصلی کو چاہیے کہ وہ اس سے باقاعدہ لڑے. فإنما هو شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے. اور ایک اور حدیث میں، ایک اور روایت میں ہے فإن معه القرین، اس کے ساتھ بے شک قرین ہوتا ہے، یعنی شیطان جو ہم نوا شیطان ہوتا ہے، بیسیکلی وہ اس کی وجہ سے یہ کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے، یعنی وہ قرین جو ہے اس کو اس پر مجبور کر رہا ہوتا ہے. اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ خاص طور پہ وہ بندہ جس نے سترا رکھا، سترے کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو ڈھانپ دے. تو ظاہر ہے انسان ایک مصلی جو ہے اس کو لوگوں سے ڈھانپ رہی ہے، یعنی اس کی نماز کو لوگوں سے ڈھانپ رہی ہے، پروٹیکٹ کر رہی ہے نا، مراد یہ. تو جو کوئی چیز کوئی ایک بندہ کھڑے کرے سترے کے طور پہ اور وہ لوگوں سے اس کو بچا رہی ہو، یعنی سترا بنی ہو، اور کوئی بندہ اس سترے کے درمیان سے اور اس کے درمیان سے گزرنے کی کوشش کرے، تجاوز کرنے کی کوشش کرے، تو نمازی کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے ہاتھ سے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا بازو آگے کر لیں یا ہاتھ آگے کر لیں. فإن ابا، اگر تو وہ سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، رک جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہ رکے، فلیقاتلہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ زبردستی کرے، اس سے لڑے باقاعدہ، یعنی نماز کی حالت کے اندر اس کو روکے زبردستی. کیوں زبردستی روکے؟ فإنما هو شیطان، کیونکہ وہ شیطان ہے. اور ایک اور حدیث میں آیا کہ وہ اصل میں اس کے ساتھ، وہ بندہ جو گزرنے والا ہے اس کے ساتھ اصل میں قرین ہوتا ہے، شیطان جو قرین ہے وہ بیسیکلی اس کو پرووک کرتا ہے کہ نہیں نہیں تم آگے سے گزرو. کیونکہ بعض اوقات لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں
جب ان کو روکا جائے نا تو وہ برا فیل کرتے ہیں کہ جی یہ مجھے روک رہا ہے ہاتھ سے، مجھے گزرنے نہیں دے رہا، اب میری مرضی ہے، ٹھیک ہے گناہ ہوتا ہوگا، میرا مسئلہ ہے، اس کا تھوڑی مسئلہ ہے، لیکن ایسے شخص کو پھر روکنا چاہیے، اس سے باقاعدہ زبردستی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال انسان کی اپنی طاقت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کتنا وہ کمزور ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا روک سکتا ہے، کس پوزیشن میں، کس حالت میں، کس جگہ پر ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك ضعف الإيمان، کہ انسان ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، زبان سے نہ روک سکے تو ایٹ لیسٹ پھر دل میں برا جانے۔ اگین کہنے کا مطلب ہے جتنا وہ برائی کو روک سکتا ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، اب ضروری نہیں کہ ہر حالت میں لڑنا چاہیے، لیکن اگر انسان سمجھے کہ ہاں یار میں روک سکتا ہوں زبردستی اور تھوڑا سا وہ اپنی دکھا سکتا ہے فورس، تو اس کو چاہیے کہ وہ دکھا دے۔ تو یہ چیز ناپسند ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی اہم ہے یہ بات، اور نماز کے اندر آبویسلی اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں بلکہ نماز جاری رہے گی۔ یہ چیز ایسی ہے جو نماز کے لیے جو ہے اس کا باعث نہیں بنتی اس کے یعنی ٹوٹنے کی۔ سر مجھے نا یہ حدیث کی صحیح سے سمجھ نہیں آئی، مطلب سترا مطلب آگے کوئی چیز وہ نمازی اپنے آگے رکھے تاکہ کوئی گزر نہ سکے، اس کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں جی ہاں جی، سترا، اگر سترا رکھا ہوا نا، سترے سے مراد ہے کہ کوئی چیز نمازی آگے سے بندہ رکھ دے نا، کوئی چیز کھڑی کرتا ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی جب بھی کوئی بندہ نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے کہ کوئی چیز آگے کھڑی کر لے، اپنے سامنے رکھ لے، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو کوئی دیوار وغیرہ ہے آلریڈی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ستون وغیرہ کوئی پلر ہے، اگر نہیں ہے تو وہ کوئی چیز آگے رکھ لے، اور وہ کتنی رکھے لمبائی میں، جیسے کہ ہم نے پچھلے حدیثوں میں پڑھا کہ جو جانور کی جو خاص طور پہ جو اونٹ ہے اس کی جو سیٹ ہے اس کا پچھلا حصہ جتنا ہوتا ہے، میں نے کہا وہ تقریباً سوا بازو یا ایک بازو یا 1.5 بازو جتنا ہوتا ہے، مختلف اس کی ظاہر ہائٹس ہوتی ہیں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک بازو جتنا آپ سمجھ لیں، ایک نارمل انسان کا جتنا بازو ہے اتنا آپ جو ہے نا کوئی چیز رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور وہ تیر بھی ہو سکتا ہے کوئی، اور یہ ضرور رکھے، اور اگر کوئی بندہ ادھر سے گزرنا چاہے اس کے دن، اب وہ آپ نے رکھ لیا فار ایگزامپل جہاں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے اس کے آگے رکھ لیا آپ نے، اب کوئی بندہ اگر زبردستی اگر وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے نہ گزرے، چاہے کہ ہم نے حدیث پڑھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ رکا رہے کیونکہ اس پہ بہت گناہ ہے، لیکن اگر وہ رکتا نہیں ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا تو گزرنے کرتا ہے، تو اس کو پھر وہ چاہیے کہ نمازی کیا کرے کہ نماز کے اندر ہی ہاتھ سے روکے، ہاتھ آگے کر لے، بازو آگے کر لے، اگر وہ رک جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ رکے تو پھر اس سے لڑے باقاعدہ، فلیقاتل کا مطلب ہے باقاعدہ اس سے لڑے، اس کو فورسفلی روکے، یعنی اپنی جان لگائے اس کو، کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان ہے، یہ مراد ہے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ چلیں جزاک اللہ۔ آگے جی چلتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث آپ پڑھیں جی، اس کو پڑھیں جی صوبیہ، سسٹر صوبیہ ناصر۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن۔ ٹھیک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھے، فلیجعل تلقاء وجهه شیئا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لے، مراد یہ سترا رکھ لے، فإن لم يجد فليصب عصا، اگر اس کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ ایک لاٹھی کو وہاں پہ گاڑ دے، فإن لم يكن، یعنی جب بھی کوئی نماز رکھے تو وہ آگے کسی چیز کے آگے نماز رکھ لے نا، یعنی کسی ایک چیز کے آگے، کوئی دیوار وغیرہ اس کے سامنے نماز پڑھ لے، اگر اس کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ کیا کرے، کوئی لاٹھی سامنے رکھ دے، فإن لم يكن، اگر وہ یہ نہ کر سکے، فليخط خطا، تو پھر وہ ایک لکیر کھینچ لے مٹی میں یا زمین پہ، ثم لا يضره من مر بين يديه، پھر نہیں اس کو کوئی تکلیف دے گی جو چیز اس کے آگے سے گزرے گی، یعنی کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص آگے سے گزرے گا پھر وہ اس کو نقصان نہیں دے گا، کیا مطلب ہے، اس کی نماز کو کوئی نقص نہیں واقع ہوگا۔ اخرجہ احمد وابن ماجہ، امام احمد نے اس کو ذکر کیا، ابن ماجہ نے ذکر کیا، وصححہ ابن حبان، ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا، ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن، اور امام نے حجر رحمہ اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان لوگوں نے صحیح، ولم يصب یعنی انہوں نے صحیح چیز کو نہیں پایا، یعنی صحیح نہیں کہا، جنہوں نے یہ گمان کیا انہ مضطرب، یہ حدیث مضطرب ہے، یعنی حدیث ضعیف ہے، مضطرب حدیث کی قسم کے،
بل ہوا حسن، بلکہ یہ حسن حدیث ہے. یعنی امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی، اگر سے بعض علماء نے اس کے اندر کلام کیا ہے لیکن ان کی یہ کلام کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ ریلائبل حدیث ہے، یہ مراد ہے. اچھا، اب اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ یہ نماز پڑھے کسی چیز کے آگے، اگر نہ کر سکے تو کوئی چیز آگے رکھ لے، کوئی لاٹھی رکھ لے. اور اگر کچھ بھی نہ ملے انسان کو، یعنی ہی کین ناٹ کیپ اینی تھنگ اہیڈ آف ہم، تو پھر وہ کیا چاہیے کہ اگر وہ مٹی کوئی کچی جگہ ہے تو وہاں پہ کوئی لکیر ہی کھینچ لے، ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ کھینچ لے، اور اس سے بھی ایٹ لیسٹ گزارا ہو جائے گا بقول یعنی اس حدیث کے مطابق، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو جیسے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں حدیث حسن ہے اور قابل اعتماد ہے. تو اس سے بعض علماء نے ثابت یہ کیا ہے کہ اگرچہ بعض علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں، وہ اس حدیث کے ظاہر جو قائل نہیں ہے وہ اس حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ لکیر کھینچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال بعض علماء کے نزدیک اور جو وضاحت یہی لگ رہی ہے مظاہر کہ انسان کو چاہیے کہ جب کچھ نہ ہو تو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ رکھ لے، جتنا بھی جو میسر آئے، تاکہ یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی کھلی جگہ پہ بغیر آگے کوئی چیز نہ ہو اور اس کا کوئی اہتمام نہ کیا جائے. تو اس حدیث سے ہم جنرلی یہ معنی لے سکتے ہیں انشاءاللہ واللہ تعالی عنہ. جیسے کہ بهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه فقد صححه قوم وضعفه آخرون فمن ضعفه سفيان بن عيينة. آگے تفصیل موجود ہے اس حدیث کی. تو بہرحال اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو بظاہر یہی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر اور حقیقت بھی یہی ہے، پریکٹیکل بھی یہی ہے. یہ حدیث اس لیے میں اس کو قابل عمل سمجھتا ہوں واللہ اعلم، کیونکہ دیکھیں پریکٹیکل بھی یہی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی چیز آگے نہیں ہوتی، تو اب انسان ایک آپشن ہے کچھ بھی نہ رکھے آگے، ایک یہ ہے کہ کوئی چیز مثال کے طور پہ چابی ہے، موبائل ہے، وہ آگے رکھ لے، ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ آگے رکھ لے، یا کچھ نہیں ہے تو کوئی پیج ہی آگے رکھ لے، یا کوئی ایسی کوئی ایک اصل میں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک بارڈر، ایک لائن جو ہے، ایک باؤنڈری مقرر کرنا، تاکہ جو گزرنے والا ہے وہ اس لائن کے اندر سے نہ گزرے بلکہ اس کے باہر سے گزر سکے. تو ظاہر ہے پریکٹیکلی انسان جب کچھ نہ ہو تو انسان یہ کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، واللہ تعالی عالم. جی سسٹر عائشہ مقبول، اگلی حدیث پڑھ لیجیے. الصلاة لا يقطعها شيء عن ابی سعید الخدری. وعن ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقطع الصلاة شيء ودرما ما استطعت اخرجہ ابو ودر ما استطعت جی اخرجہ ابو داود وفی سندہ ضعف، وفی سنادہ ضعیف، وفی سندہ جی وفی سندہ ضعف. اچھا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا يقطع الصلاة شيء، کہ کوئی چیز بھی نماز کو نہیں توڑتی، یعنی نماز کو کوئی نہیں چیز توڑتی. وَدْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ، لیکن تم پھر بھی جتنا ہو سکے کوشش کرو، اس سے بچو.